ایک دفعہ اور درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ آج ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہم اپنی زندگی میں بہترین صدقہ جاریہ اگر بنانا چاہیں تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور بہترین سے مراد میری یہ ہے کہ شاید اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکے۔ ہم اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو اعلیٰ سطح پر مراتب ہیں وہاں تک پہنچ جائے کہ مرنے کے بعد یوم حسرت جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کو حسرت ہوگی، جو برے ہیں ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نے برائی کیوں کی، اور جو اچھے ہیں ان کو حسرت یہ ہوگی کہ اس سے بہتر ہم کیوں نہیں ہو گئے۔ ہم گفتگو ایسی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آخری حد کیا ہو سکتی ہے کہ یوم الحسرت ہمارے لیے حسرت نہ رہے۔ موضوع عنوان یہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا میں وکافل الیتیم، وہ شخص جو ایک یتیم کی کفالت پوری ذمہ داری سنبھالے۔ کہاتین، یوں اشارہ کیا دونوں انگلیوں سے، دیکھیے دو انگلیوں کو ملا کے اشارہ کیا، بالکل ایک ساتھ ہوں گے۔ دوسری روایت میں یوں ہے، کچھ لوگ امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے کچھ ساتھی امیر شام کے پاس گئے ہیں، ہم آپ کے پاس ملنے آئے ہیں۔ کہا اچھا ہم آپ کو اس سے زیادہ دیں گے جو ان کو ملا ہے۔ کہا نہیں، ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں اور کسی مال دنیا کی لالچ میں نہیں آئے۔ تو امام حسین نے تھوڑی دیر توقف کیا، اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم خالص ہماری محبت میں آئے ہو اور کوئی لالچ نہیں ہے تو تم ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہوگے، یوں اشارہ کیا، یعنی ایک انگلی بڑی ایک انگلی چھوٹی، تم ہمارے ساتھ ہو لیکن مراتب میں فرق ہے۔ لیکن پیغمبر نے یوں اشارہ نہیں کیا ہے، پیغمبر نے کہا یوں ایک ساتھ، یعنی یہ کوئی ایسا مرتبہ ہے جس کی طرف پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر کے بالکل مراتب میں ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم ہیں، وہ نبی سے رسول بنے ہیں، رسول سے خلیل بنے ہیں، خلیل سے امام بنے ہیں، اور امام بننے کے بعد مراتب میں اہل بیت کا شیعہ بننا چاہتے ہیں۔ جو احادیث ائمہ میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم ہمارے شیعہ میں سے ہیں، موسیٰ ہمارے شیعہ میں سے ہیں، عیسیٰ ہمارے شیعوں میں سے ہیں، یعنی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اب پیغمبر جو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ان مراتب کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہوں گی جو میرے پاس ہوں گی، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کافل یتیم ہوگا، یعنی یتیموں کی کفالت اس کے ہاتھ میں ہوگی پوری۔ اب یتیم کا کفیل یتیم کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ مطلب ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ خداوند عالم نے خود پیغمبر کو یتیم کہا، الم یجدک یتیما فآویٰ، ہمیں کائنات میں صرف تم یتیم نظر آئے، اور یہاں یتیم ہے منفرد کے معنی میں کہ جس کا نظیر و مثل کوئی نہ ہو، فآویٰ تو ہم نے تمہاری کفالت سنبھال لی۔ تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ یتیم خود پیغمبر ہوئے اور کفالت کرنے والا کون ہوا؟ خدا۔ تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے، روایت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں اور خدا ایک ساتھ ہیں، ایک ترجمہ یہ ہو گیا۔ لیکن ظاہری لحاظ سے یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
کہ پیغمبر معراج پہ اس مرحلے پہ پہنچ گئے، لیکن پھر بھی بندہ بندہ ہی رہتا ہے، کچھ بھی کر لے۔ درود پڑھیں محمد علی محمد۔ یعنی خدا کی برابری نہیں ہوتی کہ جو پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں برابری میں، وہ اس سے نظر نہیں آتی چیز۔ دوسرا ترجمہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے رسول تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری کفالت کے لیے ابو طالب کو منتخب کیا۔ تو اس صورت میں روایت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم یتیم ہو اور کافل یتیم ابو طالب ہیں، ابو طالب تمہارے ساتھ ہوں گے مراتب میں۔ یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا نے کہا اے حبیب ہم نے دو گروہوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے، ایک نے چھپ کے تمہاری مدد کی ہے، ایک نے اعلاناً تمہاری مدد کی ہے۔ جنہوں نے چھپ کے تمہاری مدد کی ہے ان کے سردار ہیں ابو طالب، اور جنہوں نے اعلاناً تمہاری نصرت و مدد کی ہے ان کے سردار ہیں علی بن ابی طالب۔ تو خدا نے دو سرداروں کے ذریعے سے پیغمبر کی نصرت کی، ایک علی ہیں اور ایک ان کے والد ابو طالب ہیں۔ تو علی کو نفس رسول بنا دیا اور ابو طالب کو کافل یتیم بنا دیا۔ یہ ترجمہ ہو سکتا ہے۔ درود پڑھیں محمد علی محمد۔ پھر اس میں ایک ہمیں روایت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عابد و زاہد متقی شخص خدا کے حضور حاضر ہوگا۔ یہ امام رضا علیہ السلام سے عیون اخبار رضا میں ہے۔ تو خدا اس سے کہے گا نعم الرجل کنت، کتنے اچھے آدمی ہو تم، ہمتوں کا ذات نفسک، تم نے اپنے نفس کے لحاظ سے اپنی ذات کے لیے بہت کام کیا، فادخل الجنہ، جنت میں چلے جاؤ، بہت اچھے آدمی ہو، جاؤ جنت میں، یعنی جنت کے لیے کام تو جاؤ۔ لیکن جب ایک فقیہ آئے گا تو خدا اس سے خطاب کرے گا یا ایھا الکفیل لایتام آل محمد، اے وہ ذات جو ایتام یتیم آل محمد کی کفالت کرنے والی ہے۔ یا ایھا الکفیل لایتام آل محمد ایھا الہادی لضعفاء محبی و موالی، کہ کچھ کی کفالت کرنے والی ہے اور کچھ کی ہدایت کرنے والی ہے۔ تم کیا کرو گے؟ قف، یہاں رک جاؤ، ٹھہرو، حتی تشفع لکل من اخذ عنک وتعلم منک، ہر اس شخص کی جس سے تم نے علم حاصل کیا ہے اور ہر اس شخص کی جس کو تم نے علم پہنچایا ہے، جب تک ان کی شفاعت نہیں کرو گے تم جنت میں نہیں جانا۔ یعنی یہاں پر کفیل کا کیا کہا گیا کہ کفیل وہ ہے کہ اس نے جس سے استفادہ کیا ہے اور جس کو فائدہ پہنچایا ہے، جب تک یہ ان سب کو جنت میں نہیں لے جائے گا وہاں کھڑا رہے گا ان کے انتظار میں۔ درود پڑھیں محمد علی محمد۔ تو اب یہاں لفظ آ گیا ہے ایک فقی کے لیے کافل یتیم، اور ایک لفظ آ گیا ہے یتیم آل محمد۔ تو دو قسم کے یتیم ہمارے پاس ہیں، ایک وہ یتیم ہے جس کا والد نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے۔ تو تفسیر امام حسن عسکری میں روایت یہ ہے، اللہم صلی علی محمد، اگر آپ ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں خداوندیانہ عالم ہر بال کے بدلے میں ایک محل جنت میں دے گا۔ ایک عام یتیم کہ آپ نے اس سے شفقت سے پیش آئے ہیں تو ہر بال جو آپ کے ہاتھ کے نیچے آیا خدا اس کے بدلے میں ایک محل دے گا۔ یا حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ کے زمانے میں کچھ شہد اور کچھ مکھن آیا مال غنیمت کے طور پر،
تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کو تقسیم کر دیا. کچھ حصہ بچ گیا جو آپ نے فرمایا یہ یتیموں کا ہے. پھر آپ نے یتیم بچوں کو بلایا اور لقمے بناتے جاتے تھے اور مکھن اور شہد اپنے ہاتھوں سے کھلاتے جاتے تھے. تو کسی نے کہا مولا ان کے حوالے کر دے. کہا نہیں، یہ یتیم ہے، میں ان کا باپ ہوں. یہ یتیم ہے، میں ان کا باپ ہوں. یہ بھی ملتا ہے. یا پیغمبر مسجد میں تشریف لانا چاہتے ہیں نماز کے لیے، راستے میں کچھ بچے مل گئے. انہوں نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گے نہیں؟ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گے نہیں؟ پیغمبر چلو کھیل لیتے ہیں. اب پیغمبر نے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو بچوں کو دیکھ کے مسجد میں ڈانٹتے ہیں، جو ہمارے یہاں کیا عام دستور ہے. پیغمبر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اتنی دیر ہوئی کہ مسجد کے لوگ پریشان ہوئے اور بلال کو بھیجا کہ کیا ہوا، کیوں پیغمبر نہیں پہنچ رہے. بلال آئے، دیکھا کہ پیغمبر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بچوں نے پیغمبر سے یہ کہا ہے یا رسول اللہ اس طرح نہیں کھیلیں گے. کہا کس طرح کھیلو گے؟ کہا آپ اونٹ بنیے، ہمیں سواری دیجیے. اب پیغمبر ایک ایک بچے کو اٹھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، ایک ایک بچے کو اٹھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، اور وہ بھی آوازیں بھی نکال رہے ہیں جو ہوتا ہے. یہ تاریخ میں ہے. حضرت بلال پہنچے، یا رسول اللہ لوگ نماز کے لیے منتظر ہیں، دیر ہو رہی ہے. کہا اچھا. اب یہ اخلاقی جملہ پیغمبر کہہ سکتے تھے میری جان چھوڑو میں جا رہا ہوں. پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا ذرا میرے گھر جانا، دیکھو کوئی چیز ہے. اب بلال گئے گھر میں، تقریباً 7 یا 12 دانے اخروٹ کے ملے. پیغمبر نے بچوں سے کہا اے بچوں اپنے اونٹ کو مجھے بیچو گے؟ اونٹ کون ہے؟ خود رسول. اپنے اونٹ کو بیچو گے؟ کہاں ہاں بیچ دیں گے. پیغمبر نے وہ 12 دانے اخروٹ کے بدلے میں اپنے آپ کو خریدا اور پھر مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں. تو بلال نے کہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا ایک یوسف بکے تھے اور ایک محمد بکے ہیں. یار دیکھیے یہ احترام بچوں کا بھی، یتیم کا، جس کا بھی ہے. تو ایک یتیم عام بچہ جو ہے اس کے سر پر آپ نے شفقت سے ہاتھ پھیرا تو روایت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک محل ملے گا جنت میں. پھر امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یتیم آل محمد کے ساتھ کوئی نیکی کی تو ہر لفظ کے بدلے میں، ہر حرف کے بدلے میں لاکھوں کے حساب سے محل ملیں گے. وہ جو تم نے کلمات استعمال کیے نا، تم نے الفاظ جو استعمال کیے، ہر حرف کے بدلے میں لاکھوں کے حساب سے محل ملیں گے. تو کہ ایک عام یتیم ہو گیا، ایک یتیم آل محمد ہو گیا، ان میں بھی فرق ہو گیا. لیکن یہاں پر وہ چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ چیز نہیں آئی. ابھی ہمیں 1 لاکھ یا 10 لاکھ یا 10,000 یا اس طریقے سے محل نہیں چاہیے، ہمیں حج و عمرہ نہیں چاہیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے. ہم اپنے اعمال کو تول نہیں رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں وہ مقام رسالت جس پر انسانیت رشک کرتی ہے، ہم اس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. ہماری گفتگو اس میں ہو رہی ہے. ورنہ آپ والدین کے چہرے پر ایک نظر کر لیجئے، ہر نظر کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے.
راوی نے کہا 100 دفعہ کر لوں دن میں، کہا دن میں چاہے 100 دفعہ کر لو۔ تو آپ والدین پہ نظر کرتے جا رہے ہیں، حج کا ثواب لیتے جا رہے ہیں، یا امام حسن علیہ السلام جو ہیں طواف کر رہے ہیں، کسی مومن نے حاجت طلب کی، آپ طواف چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اعتکاف چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، کسی نے کہا آپ تو طواف کی حالت میں تھے، فرمایا ایک مومن کی حاجت پوری کرنا 9000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ دیکھیے ہم بہت سے صدقہ جاریہ بنا رہے ہوتے ہیں، شیرمال بھی ہوتی ہے، قورمہ بھی ہوتا ہے، صلوات بھی ہوتی ہے، درود بھی ہوتا ہے، ہمیں اس میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایک ضربت ہو ثقلین سے افضل ہو۔ اس کا نسخہ کیا بتا رہے ہیں پیغمبر؟ ہم اپنے تعداد کو نہیں گننا چاہ رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں میں۔ درود پڑھی محمد علی محمد۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ دن کے لیے حضرت علی سامنے نہیں تھے، پیغمبر نے اصحاب سے یہ کہا کہ جو علی کا پتہ بتائے گا جو چاہے گا میں دے دوں گا۔ اب سب دوڑے کہ معلوم کریں علی کہاں ہے۔ اتفاق سے سلمان کی ملاقات ہو گئی، کہا کیوں آئے ہو؟ کیا رسول آپ کو تلاش کر رہے ہیں، اور رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جو علی کا پتہ بتائے گا جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ تو علی نے کہا جاؤ لے لو۔ کہا مولا مجھے کسی چیز کی دلچسپی تھوڑی تھی، میں تو آپ کی محبت میں نکلا تھا، مجھے کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے کہ پیغمبر کیا دیں گے، میں تو آپ کی محبت میں آیا تھا۔ کہا اچھا ہمارے اوپر احسان کر رہے ہو، جاؤ پیغمبر سے کہنا کہ معراج میں وہ اسما جو امت کے لیے نہیں تھے اس میں سے چاہیے، وہ اسما جو امت کے لیے نہیں تھے اس میں سے چاہیے۔ اب آئے پیغمبر نے پوچھا سلمان سے کیا چاہیے؟ کہا وہ اسما چاہیے جو امت کے لیے نہیں تھے۔ اب خدا وہاں منع کر کے آیا ہے، یہاں یہ وہی مانگ رہے ہیں، پیغمبر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوتے ہیں کہ سلمان کو وہ اسما بتا دو۔ علی نے سلمان کو امت سے نکال کر اہل بیت میں شامل کر دیا۔ درود پڑھیں محمد علی محمد۔ خوب یہاں پر ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ کوئی شخص بلندی کی طرف لے کے گیا ہے، ذرا سی بلندی ہوئی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک واقعہ میں ابھی کچھ دن پہلے بھی پڑھ چکا تھا، لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو۔ ایک وہابی شخص پاکستان کا ہے، غلام سرور، حافظ غلام سرور، یوٹیوب پہ بھی اس کی چیزیں موجود ہیں۔ یہ مصر پہنچا دینی تعلیم کے لیے، وہاں تھے، وہاں ان کے رئیس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے، پڑھنے میں اچھا تھا۔ اس کی بیٹی سے شادی ہو رہی تھی اس کی، عین شادی کے وقت اس نے کہا کہ میرا نکاح کافر پڑھائے گا۔ عین شادی کے بعد اس نے کیا کہا کہ میرا نکاح کافر پڑھائے گا۔ کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں، جب رسول کا نکاح کافر پڑھا سکتا ہے تو میرا نکاح بھی کافر پڑھائے گا۔ اور اس پہ بہت شور شرابہ ہوا، لوگوں کو معلوم تھا کہ کیوں یہ شور کر رہا ہے، تھا وہابی، کوئی اس سے شیعہ سے تعلق نہیں تھا۔ تک کا اس نے اپنی اس بحث میں لکھوایا کہ حضرت ابو طالب کافر نہیں تھے مصر میں، یہ لکھوایا، ثابت کیا کہ اگر وہ کافر تھے تو میرا نکاح بھی کافر پڑے گا، یا یہ ثابت کرو کہ وہ کافر نہیں تھے، ختم۔ یہ اس نے وہاں ثابت کر دیا۔ اب یہ مصر سے آ رہا ہے نجف کس لیے؟ کہ آیت اللہ حکیم سے مناظرہ کرے۔ یہ شیعہ نہیں ہے، یہ وہابی ہے، اور آیت اللہ حکیم سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ایئرپورٹ پہ اترا، اس نے کہا ابھی دیر ہے ذرا گھوم پھر لوں۔ اتنے میں وہ چلا گیا حضرت علی کے روضے پر، ایک اچھی بلڈنگ ہے، گھوم رہا ہے پھر رہا ہے،
وہاں لڑکے مل گئے، کس لیے آئے ہو؟ کہا میں حکیم سے ملنے آیا ہوں، ذرا مجھے مناظرہ کرنا، دیکھتا ہوں کتنے پانی میں یہ شیعہ۔ وہ پکڑ کے لے گیا آغا حکیم کے پاس۔ آغا حکیم نے اس کی بات سنی اور کہا میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا، کیونکہ جس سے تم مناظرہ کرنے آئے ہو وہ خود ہی جواب دے دیں گے، اور اس کو وہاں بند کر دیا گیا۔ آج رات تم یہاں رہو، جواب مل جائے گا، اور اس کو بند کر دیا گیا حضرت علی کے روضے میں۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ڈرامہ ہے، ادھر ادھر پھرنا شروع کیا۔ ظاہراً اوپر سے ایک ورقہ ملا جس کے اوپر سارے جوابات اس کے لکھے ہوئے تھے، سارے جوابات لکھے ہوئے تھے۔ اس کو پھر بھی کچھ یقین نہیں آتا کہ کس نے حرکت کی ہے۔ ادھر ادھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنے میں زری میں اس نے جھانک کے دیکھا شاید یہاں کوئی چھپا بیٹھا ہو، دیکھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص باہر آ گیا، کہا کون؟ کہا میں علی ہوں، میں علی ہوں۔ کہا اگر تم علی ہو تو یہ بتاؤ، اب ان کی جو بات چیت اس میں لکھی ہوئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ 51 منٹ تک اس شخص نے حضرت علی سے روبرو بات چیت کی، روبرو بات چیت کی ہے 51 منٹ تک۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر آپ مدد کرنے والے ہیں تو اپنے بیٹے کی مدد تو کر لیتے کربلا میں۔ کہا بے وقوف، ہر جگہ نصرت جان بچانا تھوڑی ہوتی ہے، بعض اوقات نصرت مراتب کو بلند کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ اور کس نے کہہ دیا کہ ہم نے حسین کی نصرت نہیں کی ہے؟ صحیح۔ وہاں حضرت علی نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ شرف کیوں بخشا کہ 51 منٹ تک تم سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے روبرو، کہ تمہارا ایک حق ہماری گردن پہ تھا کہ تم نے ہمارے والد کا دفاع کیا وہاں پر، تم نے ہمارے والد کا دفاع کیا تھا، یہ اس کے جواب میں ہم تم سے موقع دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی مرتبے ہیں۔ دیکھیے ابھی تو شاید شخص ابھی زندہ بھی ہو، یہ بھی مراتب ہیں، لیکن ہم آخری مرتبے کی گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آخری مرتبے پہ ہم کہتے ہیں انا و کافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایک ساتھ ہوں گے، یتیم مسکین اسیر سورہ دہر میں بھی آئے ہیں۔ یتیم مسکین اسیر، پانی دیں گے یار، سورہ دہر میں بھی آئے ہیں۔ عربی زبان میں یتیم کہتے ہیں تنہا کو۔ تنہا ایک بیچارے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اور تنہا ایک منفرد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے در یتیمہ، جس کا نظیر و مثل نہ ہو، ایسا پتھر نایاب جس کا دوسرا نہ ہو، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات یتیم بیچارگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات یتیم منفرد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جو خدا نے پیغمبر کو کہا کہ ہمیں کائنات میں تم ہی یتیم نظر آئے، یعنی منفرد، تم جیسا کوئی نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ دوسری چیز ہے مسکین۔ مسکین مسکن سے ہے، جس کے پاس مکان نہ ہو۔ تو ایک وہ ہے جس کے پاس مٹی پتھر کا مکان نہ ہو، ایک وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے ساتھ مقام چاہتا ہے۔ تو مسکین کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو بیچارگی کے معنی میں ہے، ایک وہ ہے جو کمال کے معنی میں ہے۔ اسیر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، اسیر یعنی قیدی، ایک وہ ہے جو گناہ کر کے جیل میں ہے، قید کاٹ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو علی کی شکل میں 25 سال گھر میں قید ہے۔ یہاں پر زمانہ مجرم ہے، علی قید میں ہے۔ تو اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یتیم مسکین اور اسیر کی مدد کرتے ہیں۔ کون سے یتیم مسکین اسیر کی مدد کرتے ہیں؟ بیچاروں کی یا منفردوں کی؟ بیچاروں کی یا منفردوں کی؟ خوب، اگر بیچاروں کی کرتے ہیں تو ہماری ظاہری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اگر منفرد کی کرتے ہیں تو ہمیں منفرد بننا پڑے گا۔ صحیح؟ یہی چیز حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ہے۔
کہ حضرت ابراہیم کے بعد ہر نبی کو یہ شوق ہوا کہ ہم بھی امام بنیں، ہم بھی امام بنیں. جیسے کہ ہم واقع کربلا سن سن کے ہمارے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ہم بھی اہل بیت کے ساتھ محشور ہوں. تو ہر نبی کے ذہن میں یہ آیا کہ وہ مقام امامت تک ہمیں بھی پہنچنا ہے. حضرت موسیٰ نے بھی خدا سے تقاضا کیا، وہاں کا لن ترانی یا موسیٰ، تم میں صلاحیت نہیں ہے، تم میں ابھی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی حدیث مل جائے گی. حضرت موسیٰ نے کہا خدا سے کہ بار الہ یہ فضیلت دے دے میری امت کو، کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، امت محمدی کے لیے. کہا یہ فضیلت دے دے، کہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ امت محمدی کے لیے. کہا یہ فضیلت دے دے، کہا تمہارے لیے نہیں ہے، یہ امت محمدی کے لیے ہے. کہ جب موسیٰ نے ساری فضیلتیں بیان کی اور خدا نے کہا تمہاری امت کے لیے نہیں ہے، یہ امت محمدی کے لیے ہیں، تو آخر میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں بار الہ مجھے ہی امت محمدی میں قرار دے دے. خدا نے کہا میں یہ قبول کر لیتا ہوں. پھر وہاں سوال کیا حضرت موسیٰ نے بار الہ یہ امت محمدی کو فضیلت کہاں سے مل گئی؟ کہا موسیٰ تمہیں نہیں معلوم، ان کے پاس عاشورہ ہے. امام حسین نے کچھ کیا ہے کہ موسیٰ اپنی امت کو وہاں تک نہیں پہنچا سکے، حسین نے پہنچایا ہے. تو اب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں امت محمدی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں امام بننا چاہتا ہوں. خدا کہہ رہے لن ترانی، تم میں صلاحیت نہیں ہے. کہا نہیں چاہتا ہوں، جاؤ خضر کے پاس سیکھنے. اب ایک اولی العزم پیغمبر جا رہا ہے حضرت خضر کے پاس سیکھنے کے لیے، اور ان کا لحن خطاب آپ دیکھیے، انک لن تستطیع معی صبرا، تم بچے ہو، تم میں صلاحیت نہیں ہے میرے ساتھ چلنے کی، اور تمہارا علم ہی اتنا نہیں ہے کہ میری بات کو سمجھ سکو، احاطہ کر سکو. کس سے بات کر رہے ہیں؟ اولی العزم پیغمبر سے. تمہارے علم کا احاطہ اتنا نہیں ہے کہ میری بات سمجھ سکو. اگر یہ بات یہیں ختم ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں خضر نے ایسے ہی کہا ہے، لیکن پورا واقعہ ہوا اور واقعاً موسیٰ صبر نہیں کر سکے. اس پر ائمہ نے جملے بھی لکھے ہیں احادیث میں کہ موسیٰ سے اتنا تحمل نہیں ہوا، 3 باتیں ہی معلوم ہو پائیں. اگر موسیٰ تحمل کرتے تو ان کو اور چیزیں بھی خضر بتا دیتے. خوب، وہاں پر حضرت خضر نے 3 چیزیں بتائی ہیں. یتیم مسکین اسیر، وہاں پر بھی 3 چیزیں آئی ہیں، یتیم مسکین اسیر. میرے خیال سے داماد نے وقت کم ہوتا جا رہا ہے، مجھے اپنی بحث کو سمیٹنا چاہیے، میں مطلب تک پہنچا دوں آپ کو. وہاں پر بھی یتیم مسکین اسیر کا ذکر آیا ہے، اور وہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اردنا ارادہ ربو کا، کہ موسیٰ جب تک تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں چاہتا ہوں، تم امامت کو نہیں سمجھ سکتے. جب تک تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں، خدا اور امامت کو نہیں سمجھ سکتے. جب تم پہنچو گے ارادہ ربو کہ خدا کا ارادہ کیا ہے، تمہارا اور خدا کا ارادہ جس دن ایک ہوگا اس دن امامت سمجھ میں آئے گی. جس کو ہم کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی مرضی اور خدا کی مرضی میں فرق نہیں ہے. رضا فاطمہ رضا رب ہے، غضب فاطمہ غضب رب ہے. جب بحث کو سمیٹتے ہوئے، جب تک آپ کی غلط محبتیں ہیں اس وقت تک معاشرے میں قتل ہوں گے. جب آپ اس سے آگے بڑھ جائیں گے کشتیوں میں مالی نقصان ہوگا، سوراخ ہوں گے. اور جب آپ اس سے بڑھ کر در یتیمہ پہ فائز ہوں گے تو تعمیر شروع ہوگی. تو جب آپ یتیم بن جائیں گے نا، منفرد بنیں گے، تب تعمیرات شروع ہوتی ہیں، تب ہم امامت کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں. تو بہترین شخص وہ ہے جو در یتیم خود ہو، اور اس سے بہترین شخص وہ ہے جو در یتیمہ کی پرورش کرے.
وہ پیغمبر کے ساتھ محشور ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک یتیم کی پرورش کر لی، آیا ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ جائیں گے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے نہیں پہنچیں گے آپ۔ کیوں نہیں پہنچیں گے؟ اس لیے کہ یہ کام ہے۔ آپ در یتیمہ کی کفالت نہیں سنبھال سکتے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پیسے دے سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ خود در یتیم بن چکے ہوں، جب آپ خود منفرد ہوں گے، تب آپ منفرد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو بہترین صدقہ جاریہ بنانا ہے تو پہلے مرحلے پہ خود منفرد بنے، دوسرے مرحلے پر منفرد افراد کی کفالت سنبھالے۔ کائنات میں میرے نزدیک اس سے بہتر کام کوئی نہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اب وہ علی جو یتیموں کی اس طرح کفالت کرتے تھے، اس طرح سرپرستی کرتے تھے، وہ علی جب دنیا سے جا رہے ہیں اور طبیب نے نا امیدی کا اعلان کیا ہے، تو کوفے کی گلیوں کوچوں میں ننھے ننھے یتیم کہاں سے لے کر آ رہے ہیں کہ طبیب نے علی کے لیے دودھ تجویز دیا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کے لیے تو کوفے کی گلیاں بھر گئی کہ طبیب نے دودھ کہا ہے۔ آئیے کربلا میں دیکھیے حسین 2 گھونٹ پانی کے لیے علی اصغر کو لے کے کھڑے ہیں، لیکن میں کہوں گا حسین نے یہ قربانی دی ہے تاکہ موسیٰ کو بتا دے، عیسیٰ کو بتا دے، ابراہیم کو بتا دے۔ اگر تم اپنی امت کو معراج میں پہنچانا چاہتے ہو تو تمہیں علی اکبر کو بھی قربان کرنا ہوگا، علی اصغر کو بھی قربان کرنا ہوگا، علی اکبر کے کلیجے سے برچھی بھی نکالنا ہوگی، قاسم کی لاش کو روتے ہوئے بھی دیکھنا ہوگا، اور بیویوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام دربار یزید میں جانا بھی ہوگا۔ ان اللہ شاعرانی قتیلا۔ حسین سے جب لوگوں نے کہا کہ آپ دوسرا راستہ اختیار کر لیں، کہا خدا یہ چاہتا ہے کہ میں حسین کو شہید دیکھوں، کہا بیویوں کو چھوڑ دیجئے، کہا ان اللہ شاعرہن سوا۔ میں کہوں گا یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، یہ اہل بیت کی مرضی ہے جو خدا کی مرضی کو سمجھ چکے ہیں کہ اس کے بغیر وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا کہ امت کی شفاعت کی جائے۔ جناب زینب نے بڑی چیزیں برداشت کی ہیں، لیکن جب دربار یزید میں آتی ہے بہت دفاع کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا حکم دیا جا رہا ہے امام کو قتل کر دیا جائے، جناب زینب سامنے آ جاتی ہے کہ اس بی بی کو بھی قتل کر دیا جائے، ایک کنیز آگے بڑھتی ہے کہ اس کنیز کو بھی ہٹا دیا جائے۔ اس نے خطاب کیا ہے حبشی غلاموں، میں تمہارے علاقے کی شہزادی ہوں، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ارے حبشیوں کی تلواریں نیام سے باہر آ گئی، کنیز کی جان بچ گئی، جناب زینب کی جان بچ گئی، امام زین العابدین کی جان بچ گئی، لیکن زینب تھی اور نانا کی تصویر تھی، زینب تھی اور بابا کا روزہ تھا۔ بابا ایک کنیز کے لیے اتنی تلواریں نکل آئی، لیکن یہ یتیم آل محمد
یا اسیر آل وہب الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، اہل بیت جیسا عزادار دیکھنا چاہتے ہیں ویسا عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین و مومنات مخصوصاً جن کے اشارے ثواب کے لیے یہ مسجد اعضا برپا کی گئی، ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل وسلم